کہ اخلاص اختیار کر، ہر چیز پر اللہ کو ترجیح دے. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ تبتل سے مراد یہ کہ جو تجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں روکے تو اس پر قدم رکھ کر اس کو کاٹ دے اور اس پر قدم رکھ کے آگے چلا جا تاکہ تو اللہ کی رضا حاصل کر سکے. تو جب تک انسان قلبی طور پر مخلوق سے نہیں کٹے گا اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑ سکے گا. یہ مخلوق سے کٹنا ضروری ہے کہ دل میں محبت ہو تو فقط اللہ کی ہو اور کسی کی محبت دل میں ایسی غالب نہ ہو. دل کو ماں سوا سے خالی کرنا یہ لازم ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور ماں سوا کی محبت یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک چیز قلب میں آ سکتی ہے، اگر ماں سوا کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت دل میں نہیں ڈالیں گے، اور اگر دل خالی ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت دل میں عطا فرما دیں گے. ایک حدیث پاک میں بھی ہے اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ وہ ہر غیر سے خالی ہے ایسے دل کو میں اپنی محبت سے بھر دیا کرتا ہوں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کرنا پڑے گا. ان دونوں محبتوں میں سے جو قوی ہوتی ہے وہ دوسری محبت کو نکال دیتی ہے. اس لیے اگر نفسانی محبت قوی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت انسان محسوس نہیں کر سکے گا، اور اگر اللہ کی محبت غالب ہوگی تو ایسا بندہ نفسانی محبتوں سے بچا رہے گا. اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبت سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیروں کی محبت میں گرفتار کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک عذاب ہے. جیسے ہم اور چیزوں کو عذاب سمجھتے ہیں، مخلوق کی نفسانی شیطانی محبتیں بھی اللہ کا عذاب ہیں، اور یہ اس لیے اللہ دیتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی محبت سے اعراض کر رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں ایسے بندے بتوں سے محبت کرتے ہیں، عورتوں سے محبت کرتے ہیں، مرد چھوٹے بچوں سے محبت کرتے ہیں، کاروبار سے محبت کرتے ہیں، جہاں سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت کی لذت ان کو نصیب نہیں ہوتی. حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں کہ تم میری محبت کے لیے پریشان نہیں ہوتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، میں بھی تمہیں غیر کے حوالے کر دیتا ہوں. لہذا وہ بندہ غیر کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. تو جیسے اللہ کی عبادت ہوتی ہے ایسے ہی نفس کی بھی عبادت ہوتی ہے. اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ پوری کائنات میں کسی بت کی اتنی عبادت نہیں کی گئی جتنی عبادت انسان نے اپنے نفس کی ہے. اس کائنات میں یا اللہ کی عبادت ہوئی ہے اور اللہ کے بعد انسان نے اپنے نفس کی پوجا کی ہے. یہ سب سے بڑا معبود ہے جو اللہ کے ساتھ شریک جو ہے بنتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ نفسانی محبتیں بالکل ناپسند ہیں. انسان اگر اللہ تعالیٰ کا عاشق بننا چاہے تو اس کو ہر غیر سے ماں سوا سے کٹنا پڑے گا. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجئے کہ انہوں نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا تو فرمایا انی لا احب الآفلین، میں ڈھلنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو انسان مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبتیں چھوڑ دے اور اس ذات سے محبت کرے جو حی و قیوم ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت پائیدار نہیں ہوتی. عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والی اور قیوم ذات ہے. تو محبت کے قابل تو فقط اللہ کی ذات ہے. یہ محبت اللہ تعالیٰ کو سجتی ہے کہ انسان ٹوٹ کے اپنے اللہ سے پیار کرے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ کے سوا باقی ہر چیز انسان کو اپنی دشمن محسوس ہونے لگ جائے، غیر سے ایسا تعلق ہو جائے انسان کا، پھر اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں اپنی محبت ڈالتے ہیں. اسی کو حضرت خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا
دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ جب تک انسان دل میں خلوت نہیں پیدا کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی تجلی گاہ نہیں بنائیں گے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ آگے فرماتی ہیں لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل۔ جب محبت ہو جائے اور محبوب ناراضگی کا اظہار کرے تو پھر انسان کو ناراضگی بری نہیں لگتی۔ فرمایا لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت عجیب نعمت ہے، اور عجیب بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی قیامت ہو گئی۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت کا رشتہ جب دل میں جڑ جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں پھر انقلاب آ جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہے یا نہیں؟ ہمارے اکابر نے اس کی علامات بیان کی ہیں۔ ہم ان علامات کے ذریعے اپنے دل کی کیفیت کو جانچ سکتے ہیں، اس کی پڑتال کر سکتے ہیں۔ پہلی علامت کہ انسان کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو اللہ کی طلب میں اس کو بے قراری محسوس ہوتی ہے۔ نفسانی محبتوں میں بھی لوگ ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں، اور آپ یہ فکرہ آج کل عام سنیں گے، آئی لو یو آئی مس یو۔ تو یہ مس یو کی کیفیت اللہ کے بارے میں ہو کہ انسان اللہ کے لیے اداس ہو اور اللہ تعالیٰ کو مس کرے، اور پھر اس کا دل چاہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں۔ اللہ تعالیٰ سے انسان ملاقات ویسے تو نہیں کر سکتا، نہ ہم کلامی کر سکتا ہے، تو مومن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پھر نماز کو بہانہ بناتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر بار بار نماز پڑھتے تھے، نفلی نمازیں لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، ساری ساری رات عبادت کرتے تھے۔ اصل میں وہ جو نماز تھی وہ محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی تھی، وہ کوئی حاکم کی بیگار نہیں ہوتی تھی بلکہ لقائے یار کا سبب بنا کرتی تھی، اس لیے وہ پوری پوری رات نماز میں گزار دیتے تھے۔ تو انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے بے قراری محسوس کرے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندے کی طبیعت میں سستی ہرگز نہیں ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا او جی کیا کریں ہم تو سستی کی وجہ سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، بھئی سستی کا علاج چستی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہمت سے قدم آگے بڑھائیں تاکہ ہم اعمال کو پابندی کے ساتھ کر سکیں۔ دوسری علامت اللہ تعالیٰ کی محبت کی کہ بندہ کثرت سجود کرتا ہے، یعنی اکثر و بیشتر نماز اور نوافل کے اندر مشغول رہتا ہے۔ جیسے دنیا میں کسی سے محبت ہو تو انسان بار بار اس سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ملاقات ہو جائے، چہرے پہ نظر پڑ جائے۔ اب مومن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے نماز کو بہانہ بنا دیا۔ اے میرے بندے، جب تیرا مجھ سے ملنے کو دل کرے تو آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جا اور 2 رکعت کی نیت باندھ لے، ایسے عبادت کر جیسے تو اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ تصور باندھ لینا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے دل کو تسلی مل جائے گی۔ رب کریم نے کتنی ہم پر رحمت فرمائی کہ دیدار کا وعدہ تو جنت کا فرمایا کہ جنت میں دیدار ہوگا، مگر فرمایا کہ دنیا میں اس دیدار کا تصور تم کر سکتے ہو۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جس بندے کی شادی ہونی ہو وہ اپنے تخیل میں کئی مرتبہ دلہا بنتا ہے کہ میں برات کے دن اس طرح بنوں گا اور ولیمہ کے دن اس طرح میں کپڑے پہنوں گا، اور وہ اپنے تصور میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ملاقات کے دن میں اپنی بیوی سے اس طرح ملوں گا۔ یہ جو ملاقات سے پہلے کا تخیل ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرما دیا، میرے بندے ملاقات کا وعدہ تو ہے جنت میں، لیکن محبت بیقرار کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ تسلی ملے۔ اس کی تسلی یہ کہ جب تمہارا دنیا میں ملنے کو دل چاہے تم 2 رکعت پڑھ کے مصلی پہ آ جانا، تمہیں مجھ سے ملاقات کا موقع گویا نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب نماز میں فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے
الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر انسان اگلی آیت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ گویا ہم کلامی ہے۔ تو انسان نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم جیسے عام لوگ جو ہیں وہ تو عبادت کے اجر کی وجہ سے نفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جی آپ 2 رکعت پڑھ لیں اشراق، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اور ہم بھاگ پڑھتے ہیں، وہ جی ثواب ملے گا اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ ان اجر اور ثوابوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کیا عجیب بات کہی کہ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والوں کو حساب کتاب سے کیا واسطہ، وہ تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام اعظم ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال ایسے گزارے کہ ان کو عشاء کے وضو سے گویا فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہ معمول تھا ان کا۔ تو تہجد کی نماز میں رات کو کھڑا ہونا اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ تو محبت انسان کو راتوں کو جگاتی ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جن کے آپس میں کوئی تعلقات بن جاتے ہیں، رات کو 2 بجے ٹیلی فون ہو رہا ہے، 3 بجے ٹیلی فون ہو رہا ہے، رات کو میسیجز ہو رہے ہیں، ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں۔ محبت ان کو سونے نہیں دیتی، سوتے وہی ہیں جو غفلت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ لہذا محبت کی یہ نشانی کہ انسان رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں نبی علیہ السلام کو کوئی بات تو نہیں پیش آ گئی۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور میں نے نبی علیہ السلام کے انگوٹھے کو پکڑ کے، پاؤں کی انگلی کو پکڑ کے ہلایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ابھی زندگی تو ہے نا۔ یعنی اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دیکھنے والے کو یہ ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ کتنا لمبا سجدہ کیا ہوگا، گھنٹوں کا سجدہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کیا کرتے تھے۔ کہہ لیں کہ مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے پروردگار کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اب میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ یہ محبت کی کیفیت ہوتی ہے کہ سر رکھ دیا ہے، میں قدموں سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی لذت ملتی تھی کہ محبوب سجدے میں سر ڈالتے تھے، پھر سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ ایک دن اشراق کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی تو اسی وقت آنکھ کھلی اور کہنے لگی اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم، اے اللہ میں ایسی آنکھ سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں ہے۔ حالانکہ ساری رات جاگتی رہی تھی مگر اس کے بعد بھی تھوڑی دیر کا سونا ان کو پسند نہیں تھا۔ تو اللہ سے جن کو محبت ہوتی ہے ان کی راتیں اسی طرح جاگتے گزرتی ہیں۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں ایک باندھی کو لایا گھر کے کام کرنے کے لیے، وہ کمزور سی تھی اور کھاتی پیتی بھی نہیں تھی مگر گھر کے کام وہ بڑے تسلی سے کرتی تھی۔ مجھے اس نے بہت خوش رکھا ہوا تھا۔ رات کا جب وقت آتا تو وہ پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے، میں کہتا نہیں تو وہ مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ ایک دن میری آنکھ کھلی تو وہ تہجد میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں نے اس کو آواز دی،
اے لڑکی کیا بات کر رہی ہو؟ اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم، اگر واسطہ بھی دینا ہے تو اپنی محبت کا دو۔ کہنے لگے جب میں نے یہ کہا تو وہ ناراض ہونے لگی اور کہنے لگی کیوں؟ میں تو یہی کہوں گی اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ اور پھر کہنے لگی اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی وہ مجھے ساری رات نہ جگاتا اور تجھے ساری رات بستر پہ نہ لٹاتا۔ مجھے جو مسلح پہ بٹھایا ہوا ہے تو محبت ہے تو بٹھایا ہوا ہے نا۔ تو یہ حضرات ساری رات اللہ کی رات میں اللہ کی محبت میں جاگتے ہیں اور عبادت میں رہتے ہیں۔ مسلح پہ کچھ دیر گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ کوئی 2 گھنٹے گزار کے دکھائے نا، 15 منٹ کے بعد جسم میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کبھی رانوں میں تکلیف، کبھی ٹخنوں میں تکلیف، کبھی پاؤں میں تکلیف، مسلح اچھال کے پھینک دیتا ہے بندے کو۔ وہی مسلح پہ بیٹھ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت جمی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ گھنٹوں بیٹھتے ہیں۔ ساری رات ہمارے اکابر مراقبے میں گزار دیتے تھے، اللہ کی وہ مسلح پہ آتے تھے، اس طرح پرسکون ہو جاتے تھے جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے پرسکون ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ اب آج راز و نیاز کرنے کی تڑپ دل میں نہیں ہے نوجوان کے۔ علامہ اقبال نے سچ کہا کہ کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو آج تو نیند پیاری ہے کہ انسان ساری رات جم کے سوتا ہے، ڈٹ کے کھاتے ہیں اور جم کے سوتے ہیں۔ یہ گدوں والی نشانی ہماری زندگی میں نظر آتی ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے رات کو جاگنے کے لیے تڑپ رہے ہوں، ترس رہے ہوں، یہ نشانی نظر نہیں آتی۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار کرتے تھے جیسے دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے۔ ان کو رات کا انتظار رہا کرتا تھا۔ چنانچہ جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ رات کو اپنے رب سے مناجات میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اور ایک نشانی یہ کہ انسان کو تلاوت قرآن پاک میں مزہ آتا ہے، کیونکہ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اس کا خط مل جائے تو وہ بار بار پڑھتے ہیں، میسیجز لوگ بار بار پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں میں نے تمہارا میسج 10 دفعہ پڑھا، میں نے تمہارا میسج 5 دفعہ پڑھا۔ ایسے ہی جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے پھر اس کو قرآن پاک کی تلاوت کا مزہ آتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے واللہ لو صحت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، کہ اگر اللہ کی قسم اگر تمہارے دل ٹھیک ہوتے روحانی طور پر، ان پر گناہوں کے اثرات نہ ہوتے، تم قرآن پاک کی تلاوت سے کبھی تمہارا دل ہی نہ بھرتا، ہر وقت تلاوت میں تم لگے رہتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات میں، یہ 60 قرآن پاک ہو گئے، اور 3 قرآن پاک تراویح میں پڑھا کرتے تھے، تو 63 مرتبہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے، فرمانے لگے مجھے اس رستے میں 16 دن لگے اور میں نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیا۔ تو ان اکابر کے دلوں میں اللہ کی محبت ایسی تھی کہ قرآن پاک پڑھنا قرآن پاک پڑھنے سے ان کو عشق تھا، جب دیکھتے تھے قرآن پاک۔ یہ محبت ایسی تھی جیسے آج نوجوان بچے اور بچیاں ڈائجسٹ پکڑتی ہیں اور اس میں 3 عورتیں 3 کہانی پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ، شوق ہوتا ہے پڑھنے کا، کیوں؟ دل اٹکا ہوا ہوتا ہے نا نفسانی محبتوں میں، اس لیے ایسی کہانیاں اچھی لگتی ہیں۔
جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی داستان سمجھتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا دل پھر اس قرآن پاک کی تلاوت سے جو ہے وہ ہٹتا ہی نہیں۔ ایک علامت یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ان کو مزہ آتا ہے، جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ان المحب لما یحب مطیع۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لما یحب مطیع۔ محب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اس کو عبادت سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کو بارہا دیکھا، لمبا سفر کے گھر لوٹتے تھے اور لگتا تھا کہ اب تو اتنی تھکن ہے کہ حضرت جاتے ہی لیٹ جائیں گے، لیکن حضرت جا کے بیٹھتے تھے اور پھر کسی کو مجلس میں کہتے تھے قرآن پڑھو، وہ قرآن شروع کرتا تھا، حضرت کی طبیعت سے تھکاوٹ ہی ختم ہو جاتی تھی۔ ہم کئی مرتبہ پوچھتے بھی تھے، حضرت آپ نے تو سفر میں فرمایا تھا کہ بہت تھکن ہے، اب تو آپ بالکل فریش بیٹھے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے میری تھکن بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، ایک ماں سارا دن کام کر کر کے تھکی ہوئی ہو اور وہ اپنی بیٹی سے کہے کہ بیٹی آج میں بہت تھک گئی ہوں، میں عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاؤں گی، مجھے آج کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اور اللہ کی شان کہ اس ماں کا بیٹا جو بیرون ملک گیا ہوا تھا وہ مغرب کے بعد اچانک گھر آ جائے، سرپرائز دے دے، تو ماں اس کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے، بیٹی کو کہتی ہے بھائی کو کھانا دو، پاس بیٹھتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے۔ اب گھنٹہ 2 گھنٹے اس سے باتیں کر رہی ہے، بہت فریش ہے۔ بیٹی کہتی ہے امی آپ تو کہہ رہی تھی میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ابھی تو آپ بڑی فریش بیٹھی ہیں۔ ماں جواب دے گی بیٹا میں تھکی ہوئی تو تھی، لیکن تمہارے بھائی کا چہرہ دیکھتے ہی میری سب تھکاوٹ ختم ہو گئی، اب میں اور بھی کئی گھنٹے اس کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہوں۔ جیسے ماں محبت کی وجہ سے بیٹے سے بات کرتے ہوئے نہیں تھکتی، اسی طرح جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ اس لیے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ 70 سال کی عمر میں 70 طواف روزانہ کیا کرتے تھے۔ 70 طواف کا مطلب کہ 140 رکعت تو نماز ہوتی ہوگی ان کی جو واجب الطواف پڑھتے ہوں گے۔ اب 140 رکعت نماز پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ کئی دفعہ ہمت بھی ہم کرنا چاہیں تو ہم تو 10-20 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے کئی مرتبہ آزمایا کہ 10-20 رکعت پڑھتے ہیں، ایسی تھکان ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر نماز میں سمع اللہ کی بجائے اوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے، ایسے تھکن ہوتی ہے طبیعت میں۔ اور وہ 70 سال کی عمر میں 70 طواف روزانہ کیا کرتے تھے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حریص ہوتا ہے، اس کا دل حرص کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنے کا اور موقع مل جائے، چنانچہ وہ ذکر کا حریص ہوتا ہے، جہاں وقت ملے اسی وقت کو اللہ کے ذکر میں گزار دیتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ ہم رٹیں گے گر کے مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ اس لیے نبی نے سامنے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے۔ ایسا بندہ جہاں بیٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے جس شخص نے کثرت سے ذکر کیا اللہ نے اس شخص سے محبت کی، یعنی جو کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں تو ہمیں ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی۔ یہ منٹوں کے مراقبوں سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی۔ آپ خود غور کریں کہ نرسری کلاس کا طالب علم ہو اور اس کو آپ 15 منٹ روزانہ پڑھائیں تو سال کے بعد وہ نرسری کے امتحان پاس نہیں کر سکتا۔ کہیں گے جی 15 منٹ میں کیا بنتا ہے، 2-4 گھنٹے تو پڑھانا ہی پڑے گا۔ اگر 15 منٹ کی تعلیم سے وہ نرسری کلاس میں پاس نہیں ہو سکتا
تو یہ بندہ 15 منٹ کے مراقبے میں اللہ کی محبت کے امتحان میں کیسے پاس ہوگا؟ اس لیے ہمیں گھنٹوں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، مراقبہ کرنا ہوگا. اور جب محبت آتی ہے پھر گھنٹوں کا پتہ بھی نہیں چلتا. یہ یاد رکھنا کہ شروع میں انسان اپنے آپ کو زبردستی مراقبے میں بٹھاتا ہے، جب محبت کا رشتہ جڑتا ہے پھر مراقبہ انسان کو پکڑ کے بٹھا لیا کرتا ہے، پھر اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. انسان کو کوئی اٹھائے تو انسان کی طبیعت میں ناگواری ہوتی ہے، اس نے کیوں مجھے ڈسٹرب کیا، ایسے مزہ آتا ہے انسان کو. ایک علامت اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کے ذکر سے بیزاری ہوتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے مشائخ کی طبیعت کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھ کے دنیا کے تذکرے کرے تو ان کی طبیعت بیزار ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے دنیا کی مذمت کرنی شروع کر دی. جب اس نے کچھ دیر دنیا کی مذمت کی تو فرمانے لگی کہ اٹھ کے میرے ذات سے دور چلا جا، مجھے لگتا ہے تیرے دل میں دنیا کی بہت محبت ہے، تو تذکرہ ہی کیوں کر رہا ہے میرے سامنے؟ دنیا کا تذکرہ ہی ان کو اچھا نہیں لگتا. پھر دنیا کی جو مرغوب چیزیں ہوتی ہیں ان سے ان کے دل میں کنارہ کشی آ جاتی ہے. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو سیر سپاٹے کی فکر نہیں ہوتی، نہ ان کو ان چیزوں میں لطف آتا ہے، ان کو تو اللہ کی یاد میں محبت آتا ہے. زیب النساء مخفی کے اشعار ہیں: مرغ دل را گلشنے بہتر ذکوے یار نیست، طالب دیدار را ذوق گلو گلزار نیست. کہ دل کے مرغ کے لیے یار کی گلی سے بہتر گلشن کوئی نہیں، اور جو طالب دیدار ہوتا ہے اس کو گلو گلزار کے دیدار کا شوق نہیں ہوتا، اس کو تو محبوب کے دیدار کا شوق ہوتا ہے. پھر ایک یہ بھی ہے کہ ایسا بندہ اللہ کے راستے میں محبت سے مال کو خرچ کرتا ہے، دل کھول کے مال کو خرچ کرتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ سے اس کو سکون نصیب ہوتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم بھیجے. اب یہ کافی بڑی رقم تھی. انہوں نے اپنی باندی سے کہا مدینہ طیبہ کی بیواؤں کو بلاؤ تاکہ میں یتیموں اور بیواؤں میں اس مال کو تقسیم کر دوں. چنانچہ عورتیں آ گئی، بچے آ گئے، وہ تقسیم کرنے لگی، سارے کے سارے پیسے تقسیم کر دیے. باندی نے کہا کہ جی آج آپ کا روزہ ہے اور افطاری کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں، کچھ پیسے مجھے بھی دے دیں. فرمانے لگی مجھے پہلے بتاتی، مجھے تو نہیں پتا تھا، میں نے تو سارے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. تو اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ان کو مزہ آتا ہے. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اس کی تیاری کے لیے سب لوگ اپنا مال لے کے آئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ ان کے پاس ان دنوں کافی اچھا مال تھا. وہ کہنے لگے کہ ہر مرتبہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج میں ابو بکر صدیق لانوں سے آگے نکل کے دکھاؤں گا. وہ گھر گئے اور اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے اور نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا. لیکن جب صدیق اکبر لانو آئے تو وہاں تو معاملہ ہی الگ تھا. اس کو علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے. فرماتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار، یعنی آج میں بڑھ کے دکھاؤں گا. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار. کی ارض نصف مال سے ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. یہ عمر لانوں کی بات تھی کہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا اور آدھا ملت بیضا پہ نثار کر دیا. آگے فرماتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا،
اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دل خوش ہوتا ہے، یہ بھی محبت الہی کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی ایسی محبت عطا فرما دے۔ ایک نشانی یہ بھی کہ ایسا بندہ سلطان محبت کے سامنے سر نگوں ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کو بھلانے کی کوشش بھی کرے تو محبوب کو بھلا نہیں پاتا، محبت دل میں ایسی رچ بس جاتی ہے کہ بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے۔ اس لیے کسی شاعر نے عجیب بات کہی کہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ ایسی محبت دل میں آ جاتی ہے کہ محبوب سے غفلت ممکن ہی نہیں رہتی۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جس بندے کو فنائے قلبی نصیب ہو جاتی ہے، اس کو اگر 1000 سال کی عمر دی جائے اور کہا جائے کہ اس 1000 سال میں اللہ سے غافل ہو کر دکھاؤ تو وہ اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا، ایسی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد ایک واقعہ لکھا ہے کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، ان پر فنائیت کا زمانہ لمبا ہو گیا۔ جب فنا ہوتا ہے انسان تو روح کے تو مزے ہوتے ہیں مگر جسم پہ تھکاوٹ ہوتی ہے، جسم مادی چیز ہے، اس کو مادی چیزیں چاہیے، کھانا پینا راحت آرام، اس سے اس کی تسلی ہوتی ہے۔ تو جسم کے اوپر ذرا تاب تھا اور جسم کے اوپر جو ہے وہ تھکاوٹ تھی، چنانچہ جب کئی مہینے ان کے اس میں گزر گئے، اب وہ بھی چاہتے تھے کہ کچھ دیر کے لیے میرے بدن کو راحت مل جائے۔ اب اس زمانے میں نیند کی گولیاں تو تھی نہیں کہ رات کو نیند کی گولی کھاؤ اور پھر 10 گھنٹے مردے کی طرح پڑے رہو، تو اس زمانے میں نیند ان کو نہیں آتی تھی، وہ بڑا دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ مجھے نیند عطا کر دیجیے، نیند نہیں آتی تھی۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے یہ نیت کی کہ آج میں کچھ لوگوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے چلا جاؤں گا، اور چونکہ شکار میں مصروف ہو جاؤں گا تو تھوڑی دیر کے لیے میری طبیعت ذکر سے ہٹ جائے گی تو میرے بدن کو راحت مل جائے گی۔ سارا دن وہ شکاری لوگوں کے ساتھ مل کر شکار کرتے رہے مگر پھر بھی طبیعت میں غلبہ محبت کا اسی طرح رہا۔ چنانچہ جب واپس آئے تو بدن پھر تھکا ہوا تھا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ اب ایک دیوانے کی دعا سنیے کیا تھی، دعا یہ مانگی، اللہ اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تو اس سے غافل کر دے۔ اللہ اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تو اس سے غافل کر دے۔ اب محبت اس معیار تک آ گئی تھی کہ بلانا بھی چاہو بلا نہیں سکو گے۔ ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا رفیق اعلیٰ بن جاتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے پردہ فرمانے سے تھوڑی دیر پہلے یہی فرمایا تھا، اللہم رفیق الاعلیٰ، تو اللہ تعالیٰ ہی بندے کے رفیق بن جاتے ہیں اور انسان کو اپنے محبوب سے ہی سکون ملتا ہے۔ چنانچہ مجنو ابن عامر، اس کو لیلا سے محبت تھی اور وہ محبت میں اتنا پاگل تھا کہ اس کو کوئی اور چیز سجھائی نہیں دیتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک دفعہ مجنو کے باپ نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میری بڑی بدنامی ہوئی، چل بیت اللہ میں اور وہاں جا کر توبہ کر اس نفسانی محبت سے۔ اپنے باپ کے کہنے پہ وہ چلا تو گیا اور وہاں جا کے اس نے بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑ لیا اور غلاف پکڑ کے یہ دعا مانگی، الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب، اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں مگر لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ جب باپ نے یہ سنا تو اس نے غصے میں دیکھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اس پر مجنون نے دوسرا شعر پڑھا،
इलाही ला तसलुबनी हुब्बहा अबदा, ए अल्लाह कभी भी लैला की मोहब्बत को मेरे दिल से ना निकालना। व यरहमल्लाहु अब्दन काला आमीना, और जो मेरी इस दुआ पर आमीन कहे अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देना। तो ये मोहब्बत ऐसी दिल में होती है कि दिल से निकलती ही नहीं है। अरबी किताब में लिखा है कि किसी ने मजनू को ख्वाब में देखा उसकी वफात के बाद। उसने कहा कि मजनू तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? तो मजनू ने कहा अगरचे मेरे गुनाह बहुत थे मगर अल्लाह को मेरी मोहब्बत पसंद आ गई और अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया और फरमाया कि मैं अपने मुहिब्बीन के लिए तुम्हें एक मेयार के तौर पे पेश करूंगा कि अगर दुनिया में एक औरत से कोई इतनी मोहब्बत कर सकता है, ऐ मेरे चाहने वालों तुमने मुझसे क्यों इतनी मोहब्बत न की? अब जरा गौर कीजिए एक नुक्ता, इल्मी नुक्ता तुलबा के लिए, कि इंसान की मोहब्बत के लिए पैदा नहीं किया गया, मगर इसके बावजूद इंसान से मोहब्बत करते हुए वो कई मर्तबा जो है वो हिम्मत बन जाता है और समझता है कि जी मैं अब क्या करूं, मेरा तो कोई बेबस हो गया हूं, कोई बस नहीं चलता। तो जिस मोहब्बत के लिए हम पैदा नहीं किए गए, अगर वो मोहब्बत इंसान को बेबस कर सकती है, तो जिस मोहब्बत के लिए अल्लाह ने इंसान को पैदा किया वो अल्लाह की मोहब्बत कितना बेबस करती होगी, उसकी क्या कैफियत दिल के अंदर होती होगी। काश कि अल्लाह ताला हमें उस मोहब्बत की लज्जत अता फरमा दे, फिर हमें पता चल जाए कि अल्लाह वालों की जिंदगी क्यों अल्लाह की मोहब्बत में तड़प के यूं गुजर रही होती है। एक मर्तबा एक आदमी हरम में नमाज पढ़ रहा था, एक शख्स उसके आगे से गुजरा, तो जब उसके आगे से गुजरा तो इस नमाज पढ़ने वाले को बड़ा गुस्सा आया। इसने सलाम फेरा और उस बंदे से कहा कि भाई तुम क्यों जो है वो मेरे आगे से गुजरे, उससे उलझना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है एक औरत उसके आगे से गुजरी थी तो वो उस औरत से बहुत ज्यादा नाराज होने लगा। औरत ने कहा कि देखो मेरे खाविंद ने मुझे तलाक दे दी और मैं उस तलाक की वजह से इतनी परेशान हूं कि मैं तुम्हारे आगे से गुजरी और मुझे पता भी न चला कि कोई नमाज पढ़ रहा है या नहीं। मेरी मोहब्बत का मखलूक की मोहब्बत में यह हाल है, तुम बताओ तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कैसी कि तुम नमाज में खड़े हो और तुम मुझे आगे से गुजरते हुए देख रहे हो। तो हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत का वो शिद्दत नहीं जो होनी चाहिए थी। चुनाचे ये कुछ अलामात हैं जो बंदे को अल्लाह से मोहब्बत होती है तो बंदे में देखने को मिलती हैं। कुछ अलामात ऐसी भी हैं कि अगर अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करते हैं उसकी क्या अलामात हैं। उनकी पहली अलामत तो ये कि अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं उस बंदे के कफील बन जाते हैं, उसकी सारी जरूरियात को खुद पूरा करने वाले बन जाते हैं, उसके कामों को संवार देते हैं। जैसे माँ होती है तो बच्चे को अपनी कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती, माँ उसके लिए खाने का इंतजाम, कपड़ों का इंतजाम, पढ़ने के लिए चीजों का इंतजाम, सारे इंतजाम माँ कर देती है, इसलिए कि वो बाप कफील होता है। इसी तरह अल्लाह ताला जब बंदे से मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला उसकी जरूरतों को खुद पूरा करवा देते हैं और उसके लिए इंतजाम कर देते हैं। दूसरी अलामत अल्लाह ताला बंदे को तदबीर सिखाते हैं, मशवरे देते हैं, यानी उसके दिल में मौके के मुनासिब बात इल्का फरमा देते हैं। यह भी अलामत होती है कि अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं। और तीसरा ये कि अल्लाह ताला उस बंदे के दिल में दुनिया की मोहब्बत को बेवकूफ बना देते हैं। ऐसे लोगों के दिल में दुनिया की मोहब्बत की कोई जो है वो रमक ही नहीं बाकी रहती। उस बंदे के आज़ा को नेक कामों में मशगूल कर देते हैं। ये अल्लाह ताला की इनाम होता है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं उसको नेक कामों में मशगूल करते हैं। वो कभी दीन के काम में पढ़ने पढ़ाने में लगा हुआ है, कभी जिक्र करने में लगा हुआ है, कहीं अल्लाह के दीन की दावत में लगा हुआ है। उसके आज़ा आपको सारा दिन दीन के कामों में मसरूफ नजर आएंगे। फिर अल्लाह ताला उस बंदे को खलवत में मुनाजात की लज्जत अता फरमा देते हैं। लिहाजा वो बंदा जब तहज्जुद में उठता है तो अल्लाह ताला से मुनाजात की लज्जत उसको नसीब होती है। फिर अल्लाह ताला
مصائب کے ذریعے اس کے معائب کو پاک فرما دیتے ہیں. ذرا غور کیجیے، ماں اپنے بچے کو دیکھے کہ اس نے پوٹی کر دی، بدبو آ رہی ہے، تو ماں اس بچے کو دیکھ نہیں سکتی اس حال میں، فوراً اس کو پانی کے ساتھ نہلائے گی، صاف ستھرا کرے گی، پھر اچھے کپڑے پہنا کر خوشبو لگائے گی، اور اس کے بعد اس کو سینے سے لگا کے پیار کرے گی. بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اور وہ بندہ کسی گناہ کا مرتکب ہو بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کو وہ اچھا نہیں لگتا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو پاک کرتے ہیں، اور وہ بندہ پانی سے پاک نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مصیبتیں بھیجتے ہیں، پریشانیاں بھیجتے ہیں. یہ مصائب اس بندے کے عیبوں کو، معائب کو پاک کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی حدیث پاک میں فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں. یہ امتحان اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنتا ہے. ہماری زبان میں کسی نے کہا دکھ سکھاں تو دیواں وار، دکھ سکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار. میں دکھوں کو سکھوں پہ قربان کر دوں، ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل سے دنیا کا خوف نکال دیتے ہیں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ اس کے خوف کو امن میں تبدیل فرما دیتے ہیں. چنانچہ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں ایسے بندے کا دل ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتے ہیں. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، سالکین بہت دل کی توجہ سے اس کو سنیں. یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے اتنا میرا قرب پا لیتا ہے کہ حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ سنتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. فَبِي يَسْمَعُ، وہ میرے ساتھ سنتا ہے. وَبِي يَبْصُرُ، اور میرے ساتھ دیکھتا ہے. وَبِي يَبْطِشُ وَبِي يَمْشِي، میرے ساتھ ہی وہ چلتا ہے اور میرے ساتھ ہی وہ پکڑتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا کر دیتا ہوں. وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ عطا فرما دیتا ہوں. اس حدیث مبارکہ کے ذرا معارف پہ غور کیجیے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا کان آنکھ کا اور ہاتھ اور پاؤں کا. میں کان بن جاتا ہوں، میں آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. ان چار کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو نقطہ یہ ہے کہ آنکھ اور کان انسان کے دل میں محبت لاتے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں اس محبت پر جم جایا کرتے ہیں. اس لیے جو محبت بھی پیدا ہوتی ہے وہ کان اور آنکھ کی وجہ سے ہوتی ہے. یا بندہ کسی کو دیکھتا ہے یا کسی کے حسن و جمال کے تذکرے سنتا ہے، اس سے اس کے دل میں محبت آتی ہے. چنانچہ آنکھ اور کان کے ذریعے سے محبت آتی ہے. شریعت کی خوبصورتی دیکھیے، شریعت نے یہ دونوں دروازے بند کر دیے. فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویو، اگر غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو ایک تو پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنا، اور دوسرا یہ فلا تخدعن بالقول، تم اپنی آواز میں نرمی نہ آنے دینا، لوچ پیدا نہ ہونے دینا، سپاٹ لہجے میں بات کرنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا بندہ طمع کرے جس کے دل کے اندر کوئی مرض ہوتی ہے. تو شریعت نے کہا کہ جب عورت بات کرے تو صاف سیدھے لفظوں میں بات کرے تاکہ اگلا بات کرنے والا بندہ دو باتوں کی بجائے ایک بات سے ہی بات ختم کر دے.
ایسے بات کرے، اس لیے کہ اگر نرم لہجے میں بات کریں گے تو بات سے بات بڑھتی ہے۔ شریعت نے اس راستے کو ہی بند کر دیا کہ غیر محرم سے لمبی باتیں ہی نہ کرو، اور آج تو گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ شیئرنگ کیئرنگ ہوتی ہے۔ تو بھائی جب لمبی باتیں ہوں گی تو پھر بات تک بات نہیں رہے گی، اس سے بات آگے بڑھ جائے گی۔ تو ایک تو گویا بات سے بات بڑھتی ہے، اور دوسرا جو انسان کسی کو دیکھتا ہے اس سے بات بڑھتی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا نقطے کی بات کہ بات سے شروع ہوتی ہے، پھر بندے کا دیکھنے کو دل کرتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان میں سے کسی نے اللہ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی، عرض نہیں کی اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا اے اللہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو فرمائی تھی۔ جب گفتگو ہوتی ہے پھر بات سے بات بڑھتی ہے، دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ غیر محرم سے بات کی نوبت نہ آئے، یہی بہتر اصول ہے، اور اگر آ جائے تو بس ایک دو فکروں میں بات کو سمیٹنا چاہیے، لمبی بات کا کسی کو موقع دینا ہی نہیں چاہیے۔ آج بات ہوگی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ تو چونکہ آنکھ اور کان یہ محبت لاتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ہاتھ اور پاؤں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ جو محبت دل میں آ جاتی ہے ہاتھ اور پاؤں اس کے اوپر جم جایا کرتے ہیں۔ پھر یہاں نقطہ دوسرا کہ نبی علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زبان کا تذکرہ کہیں نہیں کیا، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یہ نہیں کہا۔ ہاتھ کا تذکرہ کیا، پاؤں کا کیا، کان کا کیا، آنکھ کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ انسان زبان سے بسا اوقات ایسی بھی بات کر لیتا ہے جو دل میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا میں زبانی دعووں پہ یقین نہیں رکھتا تمہارے، مجھے تو حقیقت دیکھنی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں تب دل میری محبت پر جمیں گے جب دل میں محبت آئے گی۔ اس لیے زبان کا تذکرہ نہیں کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں زبانی دعوے نہیں چلتے۔ ہم کریں تو کچھ نہیں اور اپنی زبان سے اللہ کے بڑے عاشق بنتے پھریں، نماز میں سستی، تکبیر اللہ میں سستی، تہجد کی توفیق نہیں، اور بات کریں تو جی ہم تو اللہ کے بڑے عاشق ہیں، ہم تو بڑا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا میں تمہارے زبانی دعووں سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں گا، اس لیے اللہ نے یہاں زبان کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا۔ پھر ایک اور علمی نقطہ کہ اس میں فرمایا فَبِي يَسْمَعُ وَبِي يَبْصُرُ۔ اب ایک طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ بی کی بجائے لی کا لفظ ہونا چاہیے تھا، میرے لیے وہ دیکھتا ہے، میرے لیے وہ سنتا ہے۔ لی جو ہے اظہار کے لیے اس میں غایت اور خصوصیت پر زیادہ دلالت ہے، مگر یہ غلطی ہوتی اس لیے کہ بی کے لفظ میں جو مناسبت ہے وہ لی کے لفظ میں نہیں۔ چنانچہ جب فرماتے ہیں بی یسمعو، اس کا معنی یہ کہ بندہ اس حال میں دیکھتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس حال میں سنتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اس معیت کا تذکرہ تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں، اسی معیت کا تذکرہ ہے ان اللہ معنا، اسی کا تذکرہ ہے ان اللہ لمع المحسنین، اسی کا تذکرہ ہے ان معی ربی سیہدین، اسی کا تذکرہ ہے اننی معکما اسمع و ارا۔ یہی محبت تصوف میں بھی مطلوب ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے سلسلے کا جو 16واں سبق ہے وہ مراقبہ معیت ہے، گویا سارے ذکر اذکار کرنے کے بعد جو آخری نچوڑ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ اپنی معیت عطا فرما دیجیے، اور سالک کو ان اسباق کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ پھر ایک علمی نقطہ اور کہ جو بندہ ایسا بن جاتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ عطا فرما دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے محبوب بندے کو اگر مصائب و آلام عطا بھی کرتے ہیں
تو وہ اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. ہم نے دیکھا بعض لوگ کہتے ہیں او جی ہم دین پہ زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے، جو دین پہ آگے بڑھتے ہیں آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو انتہائی بے وقوفی کی بات ہے، اس لیے کہ اگر چھوٹی موٹی آزمائش سے اجر بہت زیادہ بڑھے تو پھر اس آزمائش کے لیے تو خوشی سے تیار ہونا چاہیے. جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے غم و آلام سے بھی محبت کرتے ہیں. اس لیے کسی نے کہا تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو. تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو. وہ مقام آئے خدا کرے، میرے عشق پہ تجھے ناز ہو. بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو عشق میں ایسا مقام آتا ہے، اس کی محبت پہ اللہ کو ناز ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تذکرہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ میرا بندہ نوجوان خوبصورت دل میں گھر کرنے والی بیوی پاس تھی مگر میری محبت نے اس کو جگا دیا، یہ مصلی پہ کھڑا تہجد پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کا فرشتوں میں تذکرہ کرتے ہیں. ایک نقطے کی بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے کوئی چیز لیتے ہیں تو دستور یہ ہے کہ پھر اس کو ہمیشہ بہتر کر کے بڑھا کے اس بندے کو واپس فرماتے ہیں. دنیا داری کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو لی اتنی بھی نہیں دیتے، اس سے بھی کم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو اگر آزماتے ہیں اور اس سے کچھ لیتے ہیں تو جب واپس کرتے ہیں تو پہلے سے بڑھا کر دیتے ہیں. اور اس کی دلیل قرآن پاک سے جو ہے وہ ملتی ہے. ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ان کو بیمار کیا، ان کے بیوی بچے بھی فوت ہو گئے، مال و دولت بھی چلا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش ختم فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کو ان کے اہل خانہ عطا کیے اور ان جیسے اور بھی ان کو دیے. رحمتًا منا وذکریٰ للعابدین، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، ہماری طرف سے ان کے اوپر ایک انعام تھا، اور یہ تھا کہ بعد میں آنے والے جو نصیحت پکڑنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک یاد رکھنے کی بات ہے. ہم جب لیتے ہیں تو تھوڑا لیتے ہیں، لوٹاتے ہیں تو بہتر لوٹا دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی بیٹے کی، تو جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تو اسماعیل علیہ السلام قربان نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مینڈے کو قربان کروا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا دیا. مگر اللہ تعالیٰ پھر قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اسماعیل کی قربانی کے لیے کہا تھا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. پھر اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کی قربانی لیتے ہیں اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام بیٹا عطا فرما دیتے ہیں. بیٹا مانگا تھا پوتے تک عطا کر دیا جب واپس دیا. تو یہ دستور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب لیتے ہیں تھوڑا لیتے ہیں اور بہتر واپس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تھا اس وقت ان کی ساری اولاد ان کے صلب میں موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو واپس جنت بھیجنے کا وعدہ فرمایا تو ان کی اولاد کو اللہ نے دنیا میں نقطہ کمال پہ پہنچایا، سب صلاحیتیں عطا فرمائیں. جب نقطہ کمال کو پہنچ گئے اب اس کامل حالت میں ان کو واپس جنت عطا فرمائیں گے. نکالا تھا تو اس وقت کمزور کیفیت تھی، جب واپس جنت عطا کی فرمایا ہم تمہیں کامل بنا کر جنت عطا فرمائیں گے. تو یہ دستور یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جب اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں تو تھوڑی مشکل دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو زیادہ اجر ثواب کے ساتھ وہی چیز واپس لوٹا دیا کرتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت کی محبت بندے پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے اوپر فرض ہے اور اللہ کی محبت بندے کے اوپر قرض ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں، اب بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے محبت کرے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت
ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اوپر قرض ہے. فرض اس لیے کہ نبی اسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. تو معلوم ہوا کہ ہم ایمان والے بن ہی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. تو یہ محبت ہمارے اوپر فرض ہے اور قرض اس لیے کہ اللہ محبت فرماتے ہیں، اب ہمیں اس کو لوٹانا ہے تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت قرض بھی ہے. ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک بات پڑھی، ان کے ملفوظات میں مزہ آ گیا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو میں نے کہا اے اللہ، میں نے زندگی کے 60 سال آپ کی محبت میں گزار دیے، میں نے زندگی کے 60 سال آپ کی محبت میں گزار دیے. تو فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا اللہ میں نے زندگی کے 60 سال آپ کی محبت میں گزار دیے، تو جواب میں فرمایا بندے تو زندگی کے 60 سال میرے سامنے پیش کرتا ہے اور میں نے تجھے ابد سے اپنا بنا رکھا ہے. تو 60 سال کی باتیں کرتا ہے، میں نے ابد سے تجھے اپنا بنا رکھا ہے. اللہ اکبر. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. ایک عمل میں 3 محبتیں اللہ کی اکٹھی ہوتی ہیں. ایک عمل میں 3 محبتیں اکٹھی ہوتی ہیں. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ پہلے اس بندے کو عمل کی توفیق دیتے ہیں، ایک یہ محبت اللہ کی ہوئی. دوسرا جب انسان عمل کر رہا ہوتا ہے تو عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ دوسری محبت. اور تیسرا جب وہ عمل کر لیتا ہے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں. تو مومن کی تو 3 عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید نہیں ہوتی. ایک عمل کے بدلے مومن کو 3 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. محبت کا مستحق فقط اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی محبت میں شدت ہونی چاہیے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، ایسی محبت جو بندے کو دنیا سے بیگانہ کر دے. خیالک فی عینی وذکرک فی فمی، خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب. اے محبوب تیرا تصور میرے دماغ میں ہے اور تیری تصویر میری آنکھوں میں ہے اور تیری محبت میرے دل میں ہے. اب بھلا میری آنکھوں سے تو کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو جب دل و دماغ پہ اللہ کی محبت چھا جاتی ہے پھر انسان اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا. یہاں پر طلباء کے لیے ایک علمی نکتے کی بات کہ قرآن مجید سارا کا سارا یہ داستان محبت ہے. ہو سکتا ہے بعض طلباء حیران ہو کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، مگر قرآن مجید کو ذرا اس اینگل سے بھی دیکھیں، اس نظر سے بھی دیکھیں، ایک عاشق کی نظر سے بھی دیکھیں تو آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو یہ افسانہ محبت نظر آئے گا. اب ذرا اس کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا جیسے جیسے ضرورت تھی اور جیسے جیسے حالات پیش آتے تھے. کہیں تیمم کی آیتیں، کہیں نماز فرض ہونے کی آیتیں، کہیں زکوٰۃ کی آیتیں، کہیں ہجرت کی آیتیں، جیسے جیسے حالات پیش آتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن پاک اتار دیتے تھے. اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں. یہ ترتیب نزولی ہے کہ قرآن پاک نازل اس طرح ہوا. لیکن جو آج ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ ترتیب دوسری ہے، اس کو ترتیب وقوفی کہتے ہیں. یہ دوسری ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بتلا دیتے تھے اس آیت کو فلاں جگہ پر رکھیں، فلاں جگہ پر، تو نبی علیہ السلام اس آیت کو اس جگہ پر رکھتے تھے. آج ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ دوسری ترتیب ہے، پہلی ترتیب نہیں ہے جو نزولی ترتیب تھی. اب یہ عجیب بات ہے کہ بھائی نازل تو ہوا مختلف واقعات کے ساتھ، حالات کے ساتھ،
لیکن جب اس کو ایک نئی ترتیب سے اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو اب قرآن پاک کی اپنی ایک ترتیب بن گئی. یہ ترتیب اپنی ہے. آپ سورہ الف لام میم سے پڑھنا شروع کریں، پورے قرآن پاک میں ایک ترتیب نظر آئے گی. چنانچہ بعض مفسرین نے تو آیتوں کی بھی آپس میں ترتیب لکھی ہے، اس آیت کی ترتیب کیسے اور اس کی ترتیب کیسے، اور سورتوں کی بھی آپس میں ترتیب لکھی ہے. تو آیتیں نازل تو ہوئی فردن فردن مختلف جگہوں پہ، بعض مقاصد سورتوں کی حالت میں، لیکن جب رکھا ترتیب کے ساتھ تو ایک نئی صورت بن گئی، ایک نئی ترتیب جو آج ہم پڑھتے ہیں اور اس ترتیب کا مزہ اٹھاتے ہیں. یہ داستان محبت تھی. کہتے ہیں کہ مجنو ایک مرتبہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا تو کسی شاعر نے اس پر شعر کہا کہ میں نے تو یوں ہی خاک میں پھیری تھی انگلیاں، میں نے تو یوں ہی خاک میں پھیری تھی انگلیاں، دیکھا جو غور سے تو تیری تصویر بن گئی. یہ محبت ہوتی ہے کہ بندہ انگلی پھیرتا ہے تصویر بن جاتی ہے. یہ اللہ کی محبت ہے کہ آیتیں تو مختلف مقامات پہ نازل ہوئی، لیکن جب ان کو رکھوایا گیا تو وہ ایک داستان محبت بن گئی. اب ذرا غور کیجئے کہ داستان محبت کیسی ہے. ہم قرآن پاک کا پہلا لفظ پڑھتے ہیں، وہ ہے الف لام میم. اس کا ترجمہ اکثر طلباء یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہے اور اس کا علم نہیں دیا گیا، اور جن مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ الف لام میم، الف سے مراد اللہ، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لام سے مراد جبریل علیہ السلام. یہ واسطہ ہیں اللہ کا پیغام نبی علیہ السلام تک لانے میں. تو اللہ الف سے مراد اور لام سے مراد جبرائیل جو واسطہ تھے لانے کے لیے، اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کلام اترا ہے. انہوں نے بھی فقط اتنے ہی اس کے معارف رکھے ہیں، لیکن ہمارے مشائخ امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ جن پر اللہ نے حروف مقطعات کے علوم کو کھولا، انہوں نے اسے کسی اور نظر سے دیکھا، محبت کی نظر سے دیکھا. تو انہوں نے بتلایا کہ یہ حروف مقطعات اصل میں ایک محبت کا اشارہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. محبت جہاں ہوتی ہے نا، وہاں آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو جاتے ہیں، مختصر لفظوں میں اشارے ہو جاتے ہیں، پیغام پہنچ جاتے ہیں. آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. تو محبت میں اشارے چلتے ہیں. یہ حروف مقطعات اشارے ہیں. کیسا اشارہ؟ اس میں الف لام میم، توجہ فرمائیے گا، فرمایا جو الف ہے وہ حقیقت احمدی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے. اللہ تعالیٰ انسانوں میں جو اللہ سے محبت کرنے نکایا مقام رکھنے والے تھے، اللہ نے پہلے لفظ میں ان کی طرف اشارہ کر دیا، یہ ہیں میرے سے محبت کرنے والے، میرے محب بھی ہیں، میرے محبوب بھی ہیں. چنانچہ الف سے مراد حقیقت احمدی ہے، لام سے مراد خلت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، میم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے محب تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام سے اللہ کو محبت تھی، مگر یہ محبت ذاتی تھی. چنانچہ محبت کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک محبت ذاتی اور دوسری محبت صفاتی. بعض بندے کو کسی کو ذاتی طور پہ محبوب ہوتے ہیں، ماں کو بیٹے سے ذاتی محبت ہوتی ہے، اور اگر کسی بچے میں حسن ہو، علم ہو، باتیں اچھی ہوں تو وہ بچہ بھی ماں کو پیارا لگتا ہے، اس کو محبت صفاتی کہتے ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب تھے، مگر ان میں محبت صفاتی تھی اور نبی علیہ السلام میں محبت ذاتی تھی. اس لیے نبی علیہ السلام کو اللہ نے محبوبیت کا مقام عطا فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلت کا مقام عطا فرمایا. ایک نقطہ اور بھی یہاں یاد رکھیے کہ اگر ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ امی مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر اس کی تمنا یہ ہوتی ہے اب میرے اندر محبت صفاتی بھی آ جائے تاکہ میں کامل محبوب بن جاؤں. یہی نبی علیہ السلام کی بھی کیفیت تھی، محبت ذاتی حاصل تھی. نبی علیہ السلام چاہتے تھے مجھے محبت صفاتی بھی مل جائے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے درود شریف
جو نماز میں رکھا تو کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس درود شریف کا مطلب یہ تھا اللہ مجھے آپ نے محبت ذاتی تو عطا فرما دی، اب مجھے محبت صفاتی میں بھی کمال عطا فرما دی۔ تو محبت صفاتی سے خلت ملی، چنانچہ نبی علیہ السلام کو یہ دونوں مقام ملے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں اور ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی سے محبت کرتا، کسی کو خلیل بناتا، لئن اتخذ ابی بکر خلیلا، میں ابو بکر کو خلیل بناتا، ولکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن تمہارا صاحب تو اللہ کا خلیل ہے۔ تو نبی علیہ السلام خلیل بھی تھے اور اللہ کے حبیب بھی تھے۔ اللہ نے ان کو دونوں طرح کے کمال عطا فرمائے تھے، کمال ذاتی بھی عطا فرمایا تھا اور کمال صفاتی بھی عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ جو پہلا حرف ہے وہ حقیقت احمدی کی طرف اشارہ ہے، جو محبت ذاتی کی طرف اشارہ ہے، اور جو لام ہے وہ محبت خلت یعنی محبت صفاتی کی طرف اشارہ ہے، اور میم وہ عاشقی کی طرف اشارہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محب تھے، عاشق تھے، تو اللہ نے 3 حرفوں میں بات سمیٹ دی، اے انسانو تم میری کتاب پڑھ رہے ہو، تم نے اس کتاب سے میرا محب بننا ہے، میں 3 حرفوں میں بات سمیٹتا ہوں۔ میری محبت میں جو اعلیٰ مقام پانے والے تھے وہ میرے انبیاء میں سے، اولو العزم انبیاء میں سے بھی 3 ہستیاں تھیں جو نمایاں مقام لے گئیں، ایک میرے محبوب جو احمد تھے، اور ایک میرے خلیل جو میرے خلت کا مقام پا گئے، اور تیسرے موسیٰ علیہ السلام جن کو محبت نے جو ہے وہ میرے ساتھ اتنی محبت تھی کہ میرے دیکھنے کی آرزویں کرتے تھے۔ اللہ نے ان 3 ہستیوں کے نام پہلے حرف میں ہی بتا دیا، دیکھو تمہارا ٹارگٹ یہ ہے، تمہارے لیے مثال یہ ہے، تمہارے لیے زندگی کا آبجیکٹو یہ ہے۔ ہم 3 حرفوں میں بات سمیٹتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن پاک کی بات کی۔ عام طور پہ دیکھا ہے مقرر جب بات کرتا ہے تو شروع کی آیتوں میں پورا جو ہے اجمالی طور پہ بات بیان کر دیتا ہے، پھر تفصیل کرتا ہے، آخر پہ آ کے پھر نتیجہ نکالتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے پہلے حرف میں محبتوں کا اشارہ فرما دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محبتوں کا اظہار فرمایا۔ محبت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں، کہ محب کے دل میں محبوب کی اتنی محبت ہو کہ محبوب محبت میں بے اختیار ہو کر محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے الہ ہونے کا تذکرہ فرماتے ہیں، چنانچہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت سے مراد اپنے رب کی محبت کا وہ مقام پاؤ کہ محبت میں مغلوب ہو کر اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھنے والے بن جاؤ۔ محبت کے تذکرے فرمائے، پھر کہیں پر یہ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہیں پر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ تو ایک اللہ ہے۔ یہ محبت کے تذکرے اللہ کرتے رہے، اور اسی دوران جو محبت کرنے والے تھے اللہ ان کے بھی تذکرے فرماتے رہے۔ کہیں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وہ مدین جا رہے ہیں، مدین سے آ رہے ہیں، یہ اپنے محب کے تذکرے تھے۔ بتا دیا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے طور پر ہماری ملاقات کرنے کے لیے۔ دیکھو محبت کے تذکرے ہیں جو اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان فرمائے۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کیے، میرا ابراہیم نے اس طرح چاند کے وہی جو ہے نفی کی، سورج کی بھی نفی کی، اور پھر فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم میرا کتنا وفادار تھا، مجھ سے کتنا محبت کرنے والا تھا، اس نے تو محبت میں انتہا کر دی۔ وہ محبت ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، وہ میری محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، شاکرا لانعمہ، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ثم اوحینا الیہ، اور میرے محبوب پھر ہم نے آپ کو وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا،
آپ بھی اسی ملت کی پیروی کیجئے. یہ محبت کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. جیسے ان کی ملت محبت والی تھی، جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے نام پہ بیٹا بھی قربان کر دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پیروی کرنے والے وہ بھی اسی ملت کی پیروی کرے، اسی طرح مجھ سے محبت کرنے والے بنے. اس لیے اللہ نے حج کو فرض فرما دیا کہ اے امت محمدیہ، ہم چاہتے ہیں تمہیں ملت ابراہیمیہ کے مزاج کا تعارف کروائیں. تم مکہ مکرمہ آؤ گے، کہیں مینا میں تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی باتیں یاد کرو گے، کہیں جمرات کو کنکریاں مارو گے، میرے ابراہیم کی محبت کو یاد کرو گے، کہیں بیت اللہ کو دیکھو گے، میرے ابراہیم کے بنانے کو یاد کرو گے، بیت اللہ کو بنایا تھا، کہیں صفا مروہ کی سعی کرو گے، مجھ سے محبت رکھنے والی ایک بندی کی یاد کرو گے، تو تمہیں مزاج جو ملت ابراہیمی کا ہے اس کا تعارف ہو جائے گا کہ تمہیں بھی کیسے محبت کرنی ہے. چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں ان انبیاء کے مختلف جگہوں پہ تذکرے فرمائے. کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اللہ اپنے چاہنے والوں کے تذکرے کتنے محبت سے کر رہے ہیں. یہ سارے تذکرے کہیں پہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے سورت اتار دی، کہیں نبی علیہ السلام کے نام سے سورہ محمد اتار دی. یہ محبت ہی کے تذکرے تھے، محبت ہی کی باتیں تھیں، چل رہی تھیں. پھر اللہ نے آخر پہ آ کے ان محبوبوں کی جو ملاقات گاہ تھی اس کے بھی تذکرے کر دیے، اور صرف تذکرہ نہیں کیا، محبت سے قسم کھا کے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. دیکھیں محب اور محبوب کی جہاں ملاقات ہوتی ہے وہ جگہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. اللہ نے بھی قسم کھا کے ان جگہوں کے تذکرے کر دیے. یہ طور کا پہاڑ، یہ موسیٰ علیہ السلام میری محبت میں ڈوب کے وہاں پہنچے تھے. یہ طور اور یہ تین اور زیتون کی جگہ میرے ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور یہ بلد الامین تو میرے محبوب کا مقام ہے. اللہ اس شہر کی قسم کھاتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. کہیں نبی علیہ السلام کے عمر کی قسم کھاتے ہیں لعمرک، اے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم ہے. اللہ اکبر. یہ محبت کی داستانیں ذرا پڑھیے. پورا قرآن پاک یوں لگتا ہے بندے اور پروردگار کی محبت ہی کی داستان ہے. تو پہلے لفظ سے محبت کی داستان شروع کی اور اس کے بعد پورے قرآن پاک میں تذکرہ کیا. آخر پہ آ کے قسمیں کھا کے ملاقات گاہوں کا جو ہے وہ تذکرہ فرما دیا، طور سینین اور ھذا البلد الامین کا. تو قرآن کو جو عاشق پڑھتا ہے اس کو یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت چاہتے ہیں. اے میرے بندے تو میرا چاہنے والا بن جا، تو میرا ایسا عبادت گزار بن جا کہ تیرے دل میں کسی اور کے لیے کوئی جو ہے جگہ نہ رہے. اس لیے فرمایا بندے میں تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، میری محبت میں کسی کو شریک کرو گے تو میں تمہارے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. معلوم ہوا کہ مقصود قرآن وہ محبت الہی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے پیار کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت عطا فرما دے. کسی عارف نے فارسی زبان میں کچھ اشعار کہے ہیں، ذرا محبت والوں کی باتیں سن لیجئے کہ کیسی ہوتی ہیں. فرماتے ہیں جان سے تن بردی و در جانی ہنوز. اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان تو نکال دی اور خود میری جان بن کے اندر آ گئے. جان سے تن بردی و در جانی ہنوز دردہا دادی و درمانی ہنوز. اے محبوب آپ نے مجھے درد بھی عطا کی اور میری اس درد کی دوا بھی آپ خود بن گئے. ایک تو درد بھی عطا کر دی، درد محبت، اور اس درد کا علاج وہ بھی آپ ہی بن گئے ہیں. جاز تن بردی و در جانی ہنوز دردہا دادی و درمانی ہنوز آشکارا سینہ امبش کاپتی
ہم چنا در سینہ پنہانی ہنور. اے محبوب آپ نے اپنی محبت سے میرے سینے کو چاک کر کے کھول کے رکھ دیا اور پھر اس کھلے سینے میں آپ ہی چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. میرے اس کھلے سینے میں چھپے ہوئے تو آپ ہی ہیں. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز. آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو ختم کر کے رکھ دیا, کاٹ کے رکھ دیا, میرے دل سے غیر کو نکال کے رکھ دیا. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز وَأَنْدَرِي ویران سلطانی ہنوز. اور اس ویرانے میں ابھی بھی حکمرانی محبوب آپ ہی کی ہے. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز. آپ نے میرے دل کو ناز کی تلوار سے خراب کر دیا اور اس ویرانے میں ابھی حکمرانی وَأَنْدَرِي ویران سلطانی ہنوز. ابھی بھی اس میں سلطانی اور حکمرانی تو آپ ہی کی ہے. آگے ایک شعر کہتے ہیں جس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی. اے میرے بندے, اے میرے محبوب اللہ, آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم بتائی ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام تمنائیں دل سے نکال دو. کہتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. اللہ قیمت بڑھا دیجئے کہ یہ سودا تو بڑا سستا کر رہے ہیں. آپ کا وصل حاصل کرنے کے لیے دنیا اور آخرت کی تمناؤں کو دل سے نکال دینا. تو ہم ہر تمنا دل سے نکال دیں تاکہ اس کے بدلے ہمیں اللہ کا وصل حاصل ہو جائے. اسی کو حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. یہ خلوت پیدا کرنی پڑے گی تاکہ اللہ تعالیٰ کی جلوت ہمیں نصیب ہو جائے, ان کا وصل ہمیں نصیب ہو جائے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی محبت مانگنے والے ہوتے ہیں اور اس کے لیے مجاہدے کرتے ہیں, اللہ ان کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیتے ہیں. صحابہ رضوان میں سے ایک صحابی تھے, سالم مولا ابی حذیفہ تھے. چنانچہ ان کو ابو حذیفہ نے آزاد کر دیا اور ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. اس پر قریش کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے احتجاج کیا کہ آپ نے عرب کی ایک آزاد عورت باعزت کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ کر دیا. اس پر ابو حذیفہ نے جواب دیا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے بندے سے کیا جو اس سے زیادہ بہتر ہے. عربوں کو اور غصہ آیا, آزاد کرنے والے بندے کو تم کہتے ہو کہ یہ آزاد عرب عورت سے زیادہ بہتر ہے. انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ سنا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو کامل دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ سالم کو دیکھ لے. سالم کا پورا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. تو صحابہ رضوان پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے تھے, اس دل میں کسی غیر کے لیے جگہ نہیں تھی. ہم بھی اپنے اللہ کے ساتھ پورے دل کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں. ہمارے اکابر بھی اللہ کے ساتھ ایسی محبت کرتے تھے. چنانچہ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے ایک بات کہی اور وہ بات قسم اٹھا کر کہی. اب کسی بزرگ کا کوئی بات کہہ دینا یہی کافی ہوتا ہے, لیکن قسم اٹھا کر کہنا اس سے بات اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے, مضبوط سے عظمت بن جاتی ہے. تو ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ نے قسم اٹھا کر کہا اے اللہ تو جانتا ہے, اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا. اللہ کو گواہ بنا کر بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کتنے پاکیزہ لوگ تھے یہ ہمارے اکابر, اور کس قدر اللہ کی محبت میں ڈوب کے زندگی گزارنے والے تھے. اللہ کو گواہ بنا کے بات کرتے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی کے کچھ ایام ایسے عطا فرمائے.
ایک مرتبہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت خواجہ امیر کلال رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے. کیونکہ اس علاقے میں سردی بہت تھی تو رات کو آگ جل رہی تھی اور امیر کلال رحمت اللہ علیہ وہ آگ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے گرمی لینے کے لیے. تو جب نقشبند رحمت اللہ علیہ نوجوان تھے وہاں گئے تو انہوں نے ایک یعنی صدری پہنی ہوئی تھی, جیسے چمڑے کی بنی ہوئی ایک صدری ہوتی ہے, جیکٹ ہوتی ہے, انہوں نے پہنی ہوئی تھی. یہ گئے تو شیخ نے فرمایا کہ نقشبند بہاؤالدین تم اس آگ کو بجھنے نہ دینا, اس کے اندر لکڑی ڈالتے رہنا. یہ لکڑی ڈالتے رہے. جب بندہ سردی کے موسم میں بھی آگ کے قریب رہے نا تو گرمی لگتی ہے, پسینہ آتا ہے. ان کو جب پسینہ آیا تو انہوں نے اپنی آستین اتاری. اب اتارتے ہوئے ہاتھ سے چھٹی تو آگ کے اندر گر گئی. اب یہ حیران کھڑے ہیں کہ میری جیکٹ اتر کے آگ کے اندر گر گئی. امیر کلال رحمت اللہ نے فرمایا بہاؤالدین جاؤ اور اپنی جیکٹ کو آگ میں سے نکال کے لاؤ. تو بہاؤالدین رحمت اللہ نے فرمایا حضرت اگر وہ لوہے کی بھی بنی ہوئی ہوتی تو اب تک وہ جل چکی ہوتی, اتنی زیادہ آگ ہے. امیر کلال رحمت اللہ نے فرمایا نہیں جاؤ تم اس کو نکال کے لاؤ. جب شیخ کا حکم ہوا تو حضرت نقشبند رحمت اللہ علیہ آگ کے اندر قدم رکھا, اندر گئے اور اپنی جیکٹ صحیح سلامت نکال کر لائے. اور خود بڑے حیران تھے کہ یہ کیا ہوا, میری جیکٹ کو آگ نے نہیں جلایا. تو امیر کلال رحمت اللہ نے فرمایا کہ بہاؤالدین اس بات کو یاد رکھنا کہ جن لوگوں کے دل اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جسم سے جو کپڑے لگتے ہیں دنیا کی آگ ان کپڑوں کو نہیں جلاتی. تو جو لوگ اللہ والوں کے دلوں میں بستے ہیں اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ سے بری فرما دے تو کیا بعید ہے. تو جن کے دل اللہ کی محبت میں بھرے ہوتے ہیں ان کے دل میں جگہ پا لینا یہ بڑی نعمت ہوتی ہے. ہم اپنے اکابرین کے دلوں میں جگہ پا لیں, ان کے محبوب نظر بن جائیں, اللہ تعالی ہمیں ان کے دلوں میں جگہ عطا فرما دے. چنانچہ حضرت خواجہ عبد الخالق دیوانی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک ملفوظ پڑھا اور اس ملفوظ کو پڑھ کے تقریباً پورا دن ہی یہ عاجز روتا رہا کہ ان بزرگوں کے دل کتنے بڑے ہیں اور یہ اپنی محبتوں میں کتنے مخلص ہیں. وہ ملفوظ آپ بھی سن لیجئے. حضرت خواجہ عبد الخالق دیوانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی مکھی ہم سے یا ہمارے احباب میں سے کسی کے جسم سے اڑ کر گئی اور کسی دوسرے بندے کے جسم پر بیٹھی تو جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے بری نہیں فرما دیں گے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. اگر کوئی مکھی ہم سے یا ہمارے احباب سے, احباب سے مراد خلفائے سلسلہ جو بھی آنے والے ہیں قیامت تک, اگر کوئی مکھی ہم سے یا ہمارے احباب کے جسم سے اڑ کر گئی اور کسی دوسرے بندے کے جسم پر جا کر بیٹھی, اتنا کمزور سا تعلق ہے. فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بری نہیں فرما دیں گے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. اگر اتنے کمزور تعلق کا وہ اتنا لحاظ کر رہے ہیں تو جو بندہ سلسلے میں بیعت ہوگا, مراقبے کرے گا اور مجاہدے کرے گا اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے زندگی لگائے گا, پھر اس کی محنتوں کا کتنا لحاظ کریں گے. یہ سچے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سچوں کے ساتھ محبت میں نقشی فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی سچی محبت عطا فرما دے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ عجیب اشعار فرماتے ہیں, ذرا توجہ سے سنیے. کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو, کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو, بس نام کا وہ گل ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو. خلوت میں لاکھ بیٹھیے خلوت مگر کہاں, جب تک کہ جان و دل میں بسا تو ہی تو نہ ہو. انسان اگر خلوت میں بیٹھے تو دل میں تو ہی تو بسا ہوا ہو, پھر انسان کو خلوت کے مزے آتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے. فخر الدین عراقی رحمت اللہ علیہ کے کچھ اشعار عجیب ہیں. فرماتے ہیں سنما رہے کلندر سدے در میں من نمائی,
کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. اے میرے رہبر، اے میرے رہنما، اے میرے شیخ، میرے لیے تقوی اور پارسائی کے راستے سے اللہ تک پہنچنا یہ بہت مشکل اور دور کام نظر آتا ہے. لہذا تو کوئی ایسا قریب کا راستہ مجھے بتا دے کہ جس سے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں. یعنی توجہات کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیجئے، جذب کے راستے سے مجھے اللہ سے ملا دیجئے. سلوک کے راستے سے ملنا تو بڑا لمبا راستہ ہے. سنما رہے کلندر سز درد من نمائی کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندالن. میں جب طواف کعبہ کے لیے گیا تو مجھے انہوں نے حرم میں داخل نہ ہونے دیا کہ بروں کے کار کر دی کہ درون خانہ آئی. کہ اے بندے تو گھر سے باہر کیا کرتا رہا ہے، اب تو میرے گھر میں داخل ہونے کے لیے آ گیا ہے. باہر تو کیا کرتوت کرتا پھرا ہے، اے میرے چاہنے والے باہر تو نے کیا حرکتیں کی ہیں، اب تو میرے گھر میں میرے پاس داخل ہونا چاہتا ہے. آگے فرماتے ہیں بزمین تو سجدہ کردم لے زمین دا برآمد. کہ جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی. اور ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا. زمین سے آواز آئی اور ریا کے سجدے کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا. تو اگر ہم زبان سے اللہ کی محبت کے نعرے لگائیں اور ہمارے عمل اس کے خلاف ہوں تو پھر اللہ کی محبت میں ہم جھوٹے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں سچا فرما دے اور ہمیں اپنا وصل عطا فرما دے. چنانچہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مجنو کے بارے میں چند اشعار لکھے ہیں، بڑے عجیب ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا. فرماتے ہیں دید مجنو رای کے صحرا نورد در بیابان غمش بنشست فرد. مجنو کو کسی نے دیکھا صحرا کے اندر ایک بندے نے کہ وہ بیابان غمش کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا تھا. ریگ کاغذ بود انگشتہ قلم. کاغذ کو اس نے اپنے لیے، ریت کو اس نے اپنے لیے کاغذ بنا لیا تھا اور اپنی انگلی کو اس نے قلم بنا لیا تھا. می نمود اے بہر کس نامہ رقم. ایسے لگتا تھا دیکھنے سے کہ جیسے کسی کو بیٹھا ہوا وہ خط لکھ رہا ہے. گفت اے مجنون شیدا چیز این. اس بندے نے پوچھا اے عاشق مجنون تو کس کو جو ہے یہ کیا بیٹھا لکھ رہا ہے. می نویسی بیر نامہ کیست این. تو کس کو یہ بیٹھا ہوا خط لکھ رہا ہے. گفت اے مجنون شیدا چیست این می نویسی بیر نامہ کیست این. گفت مشق نام لیلی می کنم. مجنون نے جواب دیا میں تو لیلا کا نام لکھنے کی مشق کر رہا ہوں. خاطر خود لا تسلی می دہم. میں لیلا کا نام لکھ لکھ کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. میرے پاس کہاں فرصت ہے میں کسی کو خط لکھوں، بس لیلا کا نام لکھ رہا ہوں. نام لکھنے سے میرے دل کو تسلی ہو رہی ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق لال لیلا عشق مولا کہ کمز لیلا بود. اے اللہ کے چاہنے والے کیا اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے بھی گیا گزرا ہے کہ مجنو تو اپنی انگلی سے لیلا کا نام لکھ کے تسلی دیتا ہے اور تو مراقبے میں بیٹھ کے اللہ کی یاد سے اپنے دل کو تسلی نہیں دیتا. کاش ہمارے دل میں بھی محبت ہوتی اور ہمیں بھی مراقبے میں بیٹھنے سے دل کو تسلی مل جاتی، دل کو سکون مل جاتا. عشق مولا کہ کمد لیلا بود گوئی گشتن بیر او اولا بود. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اعمال میں لگے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمارا دل پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کیا عجیب بات کہی ہے. فرماتے ہیں تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا. تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا. قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا. قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. بیٹھا رہے گا یوں اگر کام کے کیا رہیں گے پر.
بیٹھا رہے گا یوں اگر کام کے کیا رہیں گے پر گو نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑ پھڑائے جا. اگر تیرے لیے نکلنے کا راستہ نہیں ہے اے پرندے پنجرے کے اندر رہتے ہوئے پھڑ پھڑاتا جا, تیرے مالک کو پتہ چل جائے گا تو آزادی چاہتا ہے. اگر تو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہے نہیں نکل سکتا پھڑ پھڑاتا جا. تو رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رو, اللہ کی عبادت کر, اللہ سے التجا کر, اللہ کے سامنے آنسو بہا, پھڑ پھڑاتا جا اللہ میں بھی گرفتار ہوں مجھے نجات دے دیجئے, آزاد فرما دیجئے. فرماتے ہیں گو نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑ پھڑائے جا. کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, وہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے تیری نظر اس پہ کیوں نہ ہو, کیوں ہو اس چیز کو مت دیکھ. کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر اپنی صدا لگائے جا. تو اپنا کام کر اللہ کو یاد کیے جا, اللہ کے نام کو رٹے جا, اللہ کو ترس آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی اغیار کی گرفتاری سے نجات عطا فرمائیں گے اور اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ اپنا وصل عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.